السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. میں ہوں فرحت عباس شاہ اور ہمارے پروگرام کا نام ہے انالیسز ود فرحت عباس شاہ. تحریک انصاف کی آزادی کی تحریک میں پہلی گرفتاری شیریں مزاری صاحبہ کی. ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے گھر سے، اسلام آباد سے، اور ان کی بیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا. ایک پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بوکھلا گئی ہے اور اس نے اپنی بوکھلاہٹ میں جنگ کا آغاز کر دیا گیا، اور اگر یہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اسی طرح ان کے ساتھ شبلی فراز صاحب بھی تھے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے حکومت کے پاس لگتا ہے کہ ہماری تحریک کو روکنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور 700 کے قریب جو لسٹیں بنائی گئی ہیں گرفتار کرنے کے لیے، ان میں کچھ 700 کے قریب لیڈرشپ، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کا نام ہے. اور ہماری تحریک سے پہلے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ 700 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے. تو اب صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو ایک انالیسز بنتا ہے وہ ایک دردناک انالیسز ہے، جس میں میں ایک آخر میں خیر آپ کو کوئی ایک اور تجزیہ بھی دوں گا جو میرے نزدیک، اور کچھ جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں جن سے بات ہوئی ہے ابھی، جو قریبی حلقے ہیں حکومت کے بھی اور جو سیاسی طور پہ ذرا ان لوگ ہوتے ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی کچھ اشارہ دیا ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے ہے کیا بنیادی طور پہ. اور یہ ابھی ساری یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں، انالیسز بھی ہیں. تو اس وقت جب بھی کوئی سیاسی تحریک شروع ہوتی ہے کہیں بھی، تو جو ڈکٹیٹرز ہوں یا اس وقت کی حکومتیں جو اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتی، تو وہ گرفتاریاں کرتی ہے، گرفتاریوں سے آغاز ہوتا ہے. یا بعض اوقات جیل بھرو تحریک خود باقاعدہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو خاص طور پہ جو انقلابی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ تو پھر اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اس طرح کا انقلاب کبھی چاہتے ہوں، یا وہ جو انقلاب مکمل تبدیلی لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ آتا ہے نظریاتی بنیادوں پر. اور عمران خان صاحب کا جو بھی نظریہ ہے وہ وطن ہے اور وہ عوام کی خوشحالی ہے. سیاسی یا معاشی نظریہ وہ ابھی تک وہ اگر سہمت ہیں تو وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ہی ہیں. تو اس لیے اس طرح کا انقلاب کبھی نہ انہوں نے چاہا ہے، نہ وہ اسے بعض اوقات تو خونی انقلاب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب خونی انقلاب کے حق میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وطن ہے، ہمارے لوگ ہیں. اور جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی انقلابی اس طرح کے نہیں ہیں، وہ ستائے ہوئے لوگ ہیں، معیشت کے ستائے ہوئے، سیاسی پارٹیوں کے ستائے ہوئے، سیاستدانوں کے دھوکے، فریب، جال، فراڈ، وہ سارے ان کی کرپشن، ان کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. وہ نظریاتی انقلابی نہیں ہیں. اب یہ جو پہلی اس وقت گرفتاری ہوئی ہے، یقیناً اس گرفتاری کے پیچھے حکومت کا تحریک کو روکنے اور اس کو بریک لگانے کا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن یہ حالات جس طرح کے ہیں ملک کے، اس میں ایک خوفناک تصادم کی طرف گھسیٹ لے جانے کا مقصد بھی ہے. اب یہ میں آپ کو ایک بڑی کھل کے اپنی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کو کمزور ترین دیکھنا چاہتی ہیں. پہلے کچھ آپ نے سوشل میڈیا پہ جب یہ حکومت آئی ہے، یا عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی گئی، تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اس کا ہمیں سب سے خوفناک جو نتیجہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہمیں ہماری معیشت کو دبوچا جائے گا، معیشت کا گلا گھونٹا جائے گا، ملک میں انارکی پیدا کی جائے گی، لڑائی جھگڑا اور تصادم پیدا کیا جائے گا، آگیں لگائی جائیں گی، آتش زدگی اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ کروایا جائے گا. اس کے بعد ہماری معیشت کو نرخرے سے دبوچ کر سانس بند کی جائے گی، اور جب ہم دیوالیہ کے قریب ہو جائیں گے، ملک گرنے والا ہوگا، تو ہمیں کہا جائے گا جی کہ یا تو اسرائیل کو تسلیم کریں اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں، یا اپنے ایٹمی اثاثے آپ بند کر دیں، ہمیں بیچ دیں، ایٹمی پروگرام ختم کر دیں، اور آپ کے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے اتنے، اور اتنے آپ کو ہم مزید امداد دے دیں گے. اب آپ کا سروائیول اس کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ جو گرفتاری والا اندیہ ہے. اچھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کو بھی تحریک میں لے کے آئیں، اس جو مارچ ہوگا اسلام آباد میں، بچوں کو بھی لے جائیں، تو اس کا مقصد صاف طور پر یہ ہے کہ وہ ایک پرامن جو ہے وہ
مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ اب میری یہ بھی سوچ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو لڑائی جھگڑے سے بھی اقتدار چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ایک پر امن مارچ کے رسپانس میں کیسے ممکن ہے کہ یہ الیکشنوں کی طرف چلے جائیں اور 1.5 سال سے پہلے الیکشن کروا دیں، اقتدار چھوڑ دیں؟ یہ وہ والا کام نہیں ہے، وہ کوئی اخلاقی سیاست اور اصولی سیاست اور پازیٹیو تعمیری سیاست والا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہے اقتدار پر قبضہ کر کے لوٹ مار کرنے کا، کرپشن کرنے کا، اپنے جرائم چھپانے کا، لوگوں کو جن کے جرائم نہ بھی ہوں ان میں ملوث کر کے جیلوں میں بھیجنے کا، الزام تراشی کا، گالی گلوچ کا، یہ تو سلسلہ ہی اور ہے۔ تو اب یہ جو پہلی گرفتاری ہوئی ہے یہ انڈیکیٹر ہے اس بات کا کہ اب جو ہے وہ اگلا جو وقت ہے یہ پہلی اینٹ گری ہے۔ دوسری، اب فواد چودھری گرفتار ہوتا ہے یا زلفی بخاری گرفتار ہو یا گل گرفتار ہو، ان میں سے کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ جو زیادہ بولنے والے لوگ ہیں، جو سپوکس مین ہیں تحریک کے، وہ ان کو پہلے ان کو ہٹ کیا گیا اسی لیے کہ وہ قانونی طور پر سٹرونگ تھیں اور وہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں وہ بہت ماہر تھیں، برین تھیں تحریک انصاف کا، تو ان کو اس وقت انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تھانہ کوسار میں جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ڈی جی خان میں ایک مقدمہ ہے ان پر جو کہ زمین سے متعلق ہے، اور اس زمین کا مقدمہ جو ہے، جب فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ اس وقت یہ کوئی ان کی اگر 66 اس وقت ایج ہے شیریں مزاری صاحب کی، اور وہ مقدمہ 1962 کا درج کیا گیا ہے، اور ایک 4 سال کی بچی کسی لینڈ کے مقدمے میں، زمین کے مقدمے میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ وہ مقدمہ ایک بالکل جعلی مقدمہ ہے۔ تو ہویا اچھا، وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ ہوا کہاں تھا؟ ان کی حکومت میں ہوا، لیکن مخالفین نے کروایا کہ یہ کبھی جا کے کام آ سکتا ہے۔ تو مقدمے کی پوزیشن تو یہ ہے، گھر سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور لیڈیز پولیس نہیں تھیں، اور وہاں پہ مردوں نے ان کو ان بقول ان کے مبینہ طور پر کہ بہیمانہ طریقے سے، بہیمانہ طریقے میں یہ ہوتا ہے گھسیٹا ہے، پکڑا ہے، بدتمیزی کی ہے یا تو تشدد کیا ہے، وہ یعنی تذلیل کر کے ان کو لے جایا گیا ہے۔ مرد پولیس تھے، اہلکار تھے، اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ نہیں تھی، اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو، اور ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں تھی گرفتاری کی یا اس مقدمے کے آگے پروگرس کی، انہوں نے اچانک یہ جو ہے وہ یہ سارا کام جو ہے وہ کیا، چھاپا مارا ہے اور ان کو دبوچ کے گھسیٹ کے لے گئے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے کہ اس کے بعد اگلی گرفتاری بھی ممکن ہے، لیکن اس میں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے سب سے پہلے شیریں مزاری کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ISPR کی کسی سپیچ کے بعد ان کو دھمکی دی تھی اور الٹیمیٹم دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارا منہ نہ کھلوائیں، اور ہمارے سینے کے اندر جو راز دفن ہے، وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ جب جو بندہ اسرائیل بھیجا گیا ہے، جو گروپ بھیجا گیا ہے، یا جو وہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا اینکر ہے، اس کو جو بھیجا گیا ہے، اور اس کو بھیجنے کے پیچھے جو ہے وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ بلیم جو ہے وہ عمران خان کی حکومت پر آ جائے، کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل سے، یعنی اگر ادھر سے کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا آ جاتا ہے تو وہ عمران خان پر تھوپ دیا جائے۔ حالانکہ ان معاملات کو، یہ جو اتنے بڑے فیصلے ہیں پالیسی کے لیول پہ اور خاص طور پہ انٹیلیجنس کے لیول پہ، تو یہ اس میں ایک سول گورنمنٹ کی بجائے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، یا سمجھ لے کہ جو نظام ہے، وہ زیادہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو سینسٹیوٹی کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، کہ ہمارے سینے میں جو راز دفن ہے وہ باہر نہ ہمیں نکالنے پر مجبور کریں۔ تو اب یہ جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کریں، شیریں مزاری صاحبہ کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ جائے، اور یہ تاثر ہم دیں کہ یہ جی ان کو تو فوج کے کہنے پہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی۔ حالانکہ اس وقت جو ہے ہماری جو فوج ہے وہ جتنے صبر تحمل ہر طرف سے وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کہ ہم نے ان کے پنگے میں کوئی اس طرح کا رسک نہیں لینا جس کے نتیجے میں کوئی ملک میں ایسی آگ لگ جائے، ایسا انارکی اور بحران شروع ہو جائے
کہ جس کو ہم روک نہ پائیں اور جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ ملک اس وقت انتہائی حساس اور خطرناک صورتحال کا شکار ہے۔ تو یہ اس طرح کی گیمز میں تو ماہر ہیں نا ہمارے حکمران موجودہ جو ہیں، تو انہوں نے اس لیے اس کو شیریں مزاری کو ٹارگٹ کیا ہے کہ تاکہ وہ فوج پہ جو ہے وہ تاثر ادھر چلا جائے ان کا، اور پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان مزید جو ہے وہ الزام تراشی اور گالی گلوچ یا بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور فوج کو یہ تحریک ٹارگٹ کرے۔ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ اب سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن جنہوں نے بظاہر بنایا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے کسی اور کے ہیں اور بنے وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، تو وہ شوشہ یہ چھوڑیں کہ جی یہ حکومت، یہ فوج نے یہ کیا ہے، فلاں کر دیا اس وجہ سے۔ تو یہ ایک کچھ دوستوں کا جو ہے یہ ہمارے انالیسز ہے کہ یہ بھی بہت بہت پاسبل ہے کہ یہ پیچھے ان کے یہ حکومت کے حکمت عملی ہو، جس کی وجہ سے سب سے پہلے شیریں مزاری صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب میرا کہنے کا یہاں پہ آپ سے میری جو رائے یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا کچھ نہ کچھ وہ دیتا ہوں اور وہ پازیٹیو ہوتا ہے کہ یہ اب الیکشن جتنے لیٹ ہوتے جائیں گے اس طرح کے روز کوئی نہ کوئی ایک نیا تماشا لگے گا، اور وہ تماشا ہمارے ملک کا کوئی کہیں نہ کہیں سے اس کو بلیڈنگ کروائے گا، اس کا خون بہے گا، چرکا لگے گا، زخم لگے گا پاکستان کو، اور حرکتیں یہ کریں گے۔ اور اس لیے یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے، اور یہ ان کو بھی الیکشن چاہیے تھے، عمران خان بھی تیار ہو گئے تھے، تو اب صرف جو ہے نا یہ جو 1.5 سال تک حکومت کو گھسیٹ کے لے کے جانا ہے، وہ پیچھے ان کے اپنے ذاتی مفادات اور اقتدار کے لیے، اگلے اقتدار کے لیے اپنے راستے ہموار کرنا اور عمران خان کے راستوں کو بند کرنا، یہ مقصود ہے۔ کوئی عوامی وہ جو ہے نا جو رائے کی بنیاد پر یا عوام کے بھروسے کی بنیاد پر حکومت میں آنے والا تو چکر ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں تو یہی میری رائے ہے کہ جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی پاسبل ہو سکے، یہ سلسلہ جو ہے نا ان کو اس طرح کی حرکتیں نہ کرنے دی جائیں۔ وہ اب یعنی پاکستان از بلیڈنگ، اور اگر پاکستان کا خون زیادہ بہہ گیا تو پھر نہ گلوکوز سے اس نے ٹھیک ہونا ہے، نہ بوتلیں لگانے سے۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہم اپنے ایٹمی اثاثے بھی ہمیں بیچنے پڑیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ذلت بھی اٹھانی پڑے، اور ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو ہمیں تباہی اور بربادی کے جو گہرے کھائیاں اور گڑھے ہیں ان میں جا کے پھینک دیں۔ بہت شکریہ، ویڈیوز ہماری دیکھتے رہیے گا، اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ ایک پازیٹیو اور غیر جانبدارانہ تجزیہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور صرف تہمت اور وہ نہ ہو کسی ہمارے میں ہوتی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف بلیم بازی کا انالیسس بھی ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ مل جائیں اور دوسری پارٹی کو آپ جو ہے وہ ملین ٹھہرانا شروع کر دیں اور ان پہ مقصد ہے کہ برین واشنگ کریں۔ تو ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، آپ لوگ پاکستانی ہیں، تو اس طرح کی جو پازیٹیو جو رائے ہے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو آپ تک پہنچاؤں۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ایک اچھی غیر جانبدارانہ رائے لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔